چادر میں ڈال دیا اور کہا ابو ہریرہ چادر سمیٹ لو اور اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ چادر سمیٹتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، دماغ کا سینے سے کیا کنیکشن، لیکن آقا جیسا فرما رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ ویسا کر رہے ہیں۔ سینے سے لگانے کے بعد اب ابو ہریرہ سے رزلٹ سنو کہ علاج کا کیا رزلٹ نکلا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا کے اس لب کو سینے سے لگانا تھا کہ میں نے اس کے بعد سے میں آج تک کوئی لفظ بھی نہیں بھولا، اور حد تو یہ ہے کہ جن باتوں کو میں پہلے بھول گیا تھا وہ ساری باتیں بھی میرے دماغ میں آ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے اتنا بڑا جناب سامد سے 500 روپیہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ، جس مقصد سے دیا اللہ، یاسین شیخ 200 روپیہ، ماشاء اللہ جزاک اللہ، جس مقصد سے دیا اللہ اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ خدا کے گھر کے لیے دان دے رہے ہیں، ایک پیسہ آپ کا بیکار نہیں جائے گا۔ آج آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم دے رہے ہیں، لیکن جب آپ سبحان اللہ 200 روپیہ ایک جوان اور 200 روپیہ دے کے گئے ہیں۔ حضرات ایک بہت پیاری حدیث اور بہت پیارا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ محفوظ عالم صاحب 200 روپیہ سے مسجد کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے اور ان کی دوائیوں میں شفا دے۔ جناب سمیع الحق صاحب دکانی 500 روپیہ سے مسجد کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس دان کو قبول فرمائے، ان کی دکان میں برکت عطا فرمائے اور ہر بلا مصیبت سے بالخصوص چور سے محفوظ رکھ لے اس کی دکان کو۔ ارے آمین تو بولو۔ اچھا سنیں گے حدیث، سنا دوں؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ اچھا جن کا ہاتھ نہیں اٹھا وہ نہیں سنیں گے، تو اگر ماشاءاللہ سب سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ آپ کو ہاتھ اٹھا رہا ہوں، آپ اس کو غلط مت سمجھیے گا کہ جو من میں آتا ہے سو کر آتا ہے، نہیں۔ آج کی محفل میں بیٹھے نا تو دیوانہ بن کے بیٹھے، نبی کی محفل میں اولیاء کی محفل میں بیٹھے تو ان کا دیوانہ بن کے بیٹھے، انشاءاللہ جھولی بھر کے جائیں گے۔ میں حدیث سناؤں گا لیکن ایک شرط پر سناؤں گا۔ آج ہمیں اور آپ کو صرف ایک مختصر 2 منٹ میں ایک واقعہ سن لیجیے۔ ہمیں اور آپ کو کسی آزمائش میں کسی مبتلا میں ڈالا گیا؟ نہیں ڈالا گیا۔ ارے بولیے نا، نہیں سمجھے؟ کسی تکلیف میں ڈالا گیا؟ نہیں۔ ہمارے اکابرین ہمارے بزرگوں کو کتنی بڑی بڑی تکلیفیں ہوئی آپ کو معلوم ہے؟ ایک صحابی اسلام کی تبلیغ کے لیے ایران پہنچے، اسلام کی تبلیغ کی، وہاں کے بادشاہ نے اس کو گرفتار کر لیا، جیل میں ڈال دیا، اس کو دربار میں لایا۔ 10 لوگ تھے، 10 لوگ تھے، سب کو پکڑ کے بادشاہ کی بارگاہ میں لایا گیا۔ ایک کے سامنے آپ جو بھی کرنا ہے جلدی کیجیے، جو بھی کرنا ہے جلدی کیجیے، جلدی کیجیے۔ نے گرفتار کر لیا، دربار میں حاضر کیا گیا، ایک کے سامنے، سبحان اللہ۔ جناب منصور کمیشن کا لڑکا، اچھا خیر نام نہیں معلوم، 200 روپیہ سے مسجد کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ اس دان کو قبول فرمائے۔ بنا نام بغیر نام کے 500 روپیہ سے مسجد کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ اس دان کو قبول فرمائے۔ اللہ سب کا نام جانتا ہے، سب کے ارادے کو جانتا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا منو شیخ ممبر منو شیخ 500 روپیہ سے مسجد کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ اس دان کو قبول فرمائے، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ایک کے سامنے 9 ساتھی کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اب آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، آپ کو کہیں اس طرح کی پوزیشن ہو کہ آپ کے ساتھیوں کو قتل کر دے اور آپ اس مسافر کی حالت میں اس پردیس میں تنہا ہو تو آپ کا کلیجہ ہل جائے گا کہ نہیں؟ ارے بولیے ہلے گا کہ نہیں؟ اس ٹائم سامنے والا جو بھی بولے گا آپ وہی کرو گے اپنی جان بچانے کے لیے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک کے سامنے 9 کو شہید کر دیا گیا، ایک کو بچا لیا گیا اور اس ایک سے کہا گیا تیرے لیے آفر ہے، تیرے لیے موقع ہے۔ کہا کیا موقع ہے؟ کہا کہ میں تجھے اپنی بیٹی سے تیری نکاح کرا دوں گا، میں اپنی بادشاہت میں تجھے بٹھا دوں گا، گدی میں بٹھا دوں گا، صرف ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا نبی کا کلمہ چھوڑ دے، میرا دین پکڑ لے۔ اس صحابی نے کہا کس بادشاہت کی بات کر رہے ہو؟ تیری بادشاہت کتنی بڑی ہے؟ اگر تو پوری دنیا میرے حوالے کر دینا پھر بھی میں نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ جناب منار المنبر سے 500 روپیہ سے مسجد کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ اس دان کو قبول فرمائے اور ان کو ہر آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ کیا کہا کہ پوری دنیا بھی میری ہتھیلی پہ رکھ دے پھر بھی میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، میں نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اسے قید کر لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، 3 دن تک نہ دانا دیا گیا نہ پانی دیا گیا، کچھ نہیں، بھوکا رکھا گیا۔ 3 دن کے بعد اس کے سامنے سور کا گوشت رکھ دیا گیا اور شراب رکھ دیا۔ مسلمان سے کہا گیا کھا لے، صحابی رسول نے کہا میں نہیں کھاتا۔
کہا ارے تیرے نبی نے مجبوری میں حرام کھانے کی اجازت دی ہے، کھا لے۔ صحابی نے کہا، دیوانے نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ میرے نبی نے مجبوری میں حرام کھانے کی اجازت دی ہے، لیکن میں کہیں تنہا ہوتا، کسی جنگل میں ہوتا، کسی بیابان میں ہوتا تو میں کھا لیتا، لیکن اگر ابھی میں کھا لوں گا تو میری زندگی شاید بچ جائے گی، لیکن تیری کفر کو تسکین مل جائے گی، تیری کفر کو سکون مل جائے گی۔ ارے جلسے کے کمیٹی لوگ کہاں ہیں؟ تسکین مل جائے گی کہ جو مسلمان حالات اختیاری میں جرم نہ کر سکا، حالات اضطراری میں مجبوری میں حرام کھاتے مرا ہے، مجھے مرنا گوارا ہے لیکن نبی کی شریعت سے منہ موڑنا گوارا ہے۔ نہیں کھایا، بادشاہ تدبیر سوچنے لگا اس کے ایمان کو کیسے چھینا جائے، اس کے دین کو کیسے بدلا جائے۔ میٹنگ بلائی گئی، میٹنگ میں یہ فائنل فیصلہ ہوا کہ ایران کی سب سے حسین عورت، سب سے خوبصورت عورت اس کے کمرے میں بھیج دیا جائے۔ وہ عورت اتنی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ جس کی خوبصورتی سے پورا ایران فدا تھا، جس کو دیکھنے کے لیے لوگ لائن لگاتے تھے، قطاریں لگا لیتے تھے، اپنا گریبان پھاڑ لیتے تھے، دھکا مکا ہو جاتا تھا صرف اس کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ اس عورت کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا کمرے میں ایک دیوانہ ہے، محمد کا دیوانہ ہے، اس کا ایمان چھیننا ہے، تجھے کمرے میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس عورت نے کہا یہ تو میری چٹکی کا کام ہے۔ کیا کہا عورت نے؟ یہ تو میرے چٹکی کا کام ہے۔ عورت کمرے میں گئی، نبی کا دیوانہ نماز میں لگا ہے، کمرے میں بیٹھی ہے، سج دھج کر بیٹھی ہے، طرح طرح کی ادائیں دکھا رہی ہے، لیکن نبی کا دیوانہ ہے کہ نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز پڑھے جا رہا ہے، ایک نظر اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، 6 دن گزر گیا، چھٹے دن اس عورت نے آگے بڑھ کے اس آدمی کا، صحابی کا، اس دیوانے کا ہاتھ تھام لیا، کہا تو کس جنگل سے آیا، تو آدمی ہے، تو کہاں سے آیا ہے؟ ارے مجھے دیکھنے کے لیے پورا ایران بےتاب رہتا ہے، میری ایک جھلک پانے کے لیے جوان ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، لائنیں لگ جاتی ہیں، قطاریں لگ جاتی ہیں، تو کس دیش سے آیا ہے، کس جنگل سے آیا ہے؟ میں 6 دن سے تیرے سامنے بیٹھا ہوں مگر تو ایک نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، تو کس سے محبت کرتا ہے؟ تو صحابی نے کہا میں کس سے محبت کرتا ہوں بتاؤ؟ کہاں بتا دیں؟ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں کس سے محبت کرتا تھا؟ سب لوگ سنیں گے؟ نہیں چھوڑ دیجیے، پھر کب سنیں گے؟ تو 10 آدمی 200 روپیہ کر کے دیجیے، دیکھتا ہوں کہ آپ حقیقت میں سنیں گے یا صرف اوپر اوپر کہہ رہے ہیں۔ 10 آدمی 200 روپیہ دے دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اس کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے۔ تو یہ 500 ہے، یہ 3 تھا، 4 تھا، 5 ہو گیا اور صرف 5 کرم، صرف 5 آدمی 200 روپیہ کرتے۔ 200 روپیہ کوئی زیادہ رقم نہیں ہے، کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ 200 روپیہ آپ بازار جاتے ہیں تو یوں ہی بیٹھ کے گپ شپ میں، چائے شائے میں 500 1000 تک گل ہو جاتا ہے، یہاں 200 روپیہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 6 قلم ہو گیا، 6 قلم ہو گیا اور 4 آدمی اور 4 جوان کھڑے ہو جائیں، 200 روپیہ سبحان اللہ، تو 7 ہو گیا اور 3 آدمی نام سبحان اللہ۔ جناب منظور شیخ 500 روپیہ سے مسجد کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ اسلام کو قبول فرمائے۔ جناب امداد الشیخ سمیتی صاحب 500 روپیہ سے مسجد کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ سراج الڈیلر صاحب 500 روپیہ سے مسجد کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ اسلام کو بھی قبول فرمائے۔ جناب جلو گھرامو صاحب یہاں کا 200 روپیہ سے مسجد کی خدمت کی ہے، سہلی گھرامو۔ تو یہ 200 روپیہ میرے کہنے پہ دیا نہ یہاں دیا، میرے کہنے پہ تو یہاں 7 تھا، لیکن سامنے بیٹھے تو بولے نا کتنا تھا، 7 تھا نا، تو 8 ہوا، 8 ہو گیا۔ اب 2 آدمی صرف 2 جوان، سبحان اللہ، 9 ہو گیا اور 1 آدمی، اور صرف ایک جوان کو ہی 200 روپیہ لے کے آ جائے، اس کے بعد میں وہاں پہ آگے سناؤں۔ پھر حدیث بھی سنانا ہے، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، وہ پرانی حدیث ہے لیکن جب جب سنیے گا تو لطف آئے گا، مزہ آئے گا اور نیا ہی لگے گا۔ 9 ہو گیا ہے، صرف 1 آدمی آئیے، صرف 1 آدمی 200 روپیہ کر کے
300 दिया था तो उसको दो कलम रखिए, 2 कलम। 2 जवान के पास 200 रुपया नहीं है, यकीनन है, लेकिन देने के लिए दिल चाहिए और इंशाअल्लाह वो देंगे। 8 कलम हुआ है, 2 कलम बाकी है। 200 रुपया करके जब तक नहीं 10 कलम पूरा नहीं होगा मैं वाकया नहीं सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस गांव का मोहिमुद्दीन मेंबर साहब ने 2000 रुपये से मस्जिद की खिदमत की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब मेंबर साहब 2000 रुपया से मस्जिद की खिदमत की है। अल्लाह ताला इस काम को कबूल फरमाए और उनके नेक इरादे को पूरा फरमा दे। सुभान अल्लाह। 8 कलम हुआ है, 2 जवान जल्दी खड़े हो जाओ। जब तक नहीं दोगे ना मैं सुनाऊंगा, मैं बड़ा जिद्दी हूँ, मैं नहीं सुनाता। आप 10 पूरा करो फिर वाकया सुनो, नहीं पूरा करोगे तो यूं ही बैठे रहो। मैं भी बैठा रहता हूँ, कोई मिजाज नहीं। आप जो दे रहे हैं ये सब खुदा का दिया हुआ है और मुस्तफ़ा के सदके में हम सब खा रहे हैं और खुदा के घर में हम देने से कोताही कर रहे हैं। जरा एक बार कहिए सुभान अल्लाह। 2 आदमी, 2 जवान खड़े हो जाए, सिर्फ 200 रुपया का सवाल है। 200 रुपया नहीं है किसी जवान के पास, सिर्फ 2 लड़का खड़ा हो जाए कि रोज़ी खुदा ने दी है, रोज़ी खुदा ने दी है, रोज़ी दी है, खिलाते हैं मुस्तफ़ा, रोज़ी खुदा ने दी है, रोज़ी खुदा ने दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 हो गया। अब मुझे वाकया सुना, लेकिन क्या तो 11 हो गया। आप लोग जानते हैं कि मैं स्टेशन ही पर उतरता हूँ, मैदान में नहीं होगा। तो जब बढ़ा दिया है लड़के ने गाड़ी को धक्का दे दिया है, गाड़ी स्टेशन से आगे निकल गई है। हाँ, मुझे मैदान में नाम बता दिया, मुझे बाड़ी करके अगला स्टेशन पहुँचाएंगे। अगला स्टेशन बीच में है। आज का जवान चाहे क्या नहीं हो सकता, 20 आदमी आपस में खड़ा होकर दे सकता है, कोई एक आदमी भी दे सकता है, देखिए स्टेशन पहुंचा सकता है। भाई मेरी गुजारिश यही कि मुझे मैदान में ना उतारे। खिलाते हैं मुस्तफ़ा, रोज़ी खुदा ने दी है, रोज़ी खुदा ने दी है, रोज़ी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफ़ा, रोज़ी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफ़ा। दुनिया है खुदा की, दुनिया है खुदा की, चलाते हैं मुस्तफ़ा, दुनिया है खुदा। अरे मुझे ताकत लग रहा है भाई, आप लोग सिर्फ नाम सुनेंगे और मुझे स्टेशन नहीं पहुंचाएंगे तो मैं पागल थोड़ी हूँ। ना सुना सुभान अल्लाह। 209 आदमी से 200 का सवाल है, 10 में खत्म हो जाता तो बात आगे बढ़ जाता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये और 8 कलम रह गया और 8 जवान अपनी अपनी जगह से जल्दी से खड़े हो जाओ। सोचने में, नेकी में सोचना नहीं चाहिए। अलीमुद्दीन की माँ ने 783 से मस्जिद अल्लाह ताला को